السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے دو موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک لاہور میں ایک کنٹروورسی چل رہی ہے۔ میرے ایک سابقہ مطلب یہ کہ پولیس کے کولیگ ہیں، پنجاب پولیس سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں ایز اے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، عزیز اللہ خان صاحب۔ تو انہوں نے بھی میری طرح ہمت پکڑی، انہوں نے میرے سے پہلے یہ ولاگز کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر وہ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، انہوں نے صحافت میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ صحافی بھی ہیں اور وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور پریکٹسنگ لائر ہیں۔ تو آج کل وہ ولاگز کرتے ہیں۔ تو ایک جو لاہور پولیس کے ڈی آئی جی ہیں فیصل کامران، اور ایک پنجاب پولیس کے ایڈیشنل آئی جی ہیں، ان کی بیٹی کی شادی کو لے کر ایک بہت لمبی چوڑی کنٹروورسی، کوئی ایک گروپ آف جو ہیں جرنلسٹ انہوں نے یہ شروع کی۔ تو ظاہر ہے کہ جو پولیس کے جو افسران ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بولنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، وہ اوپنلی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ پبلکلی وہ کوئی اسپیچ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عزیز اللہ خان کے دل میں بھی، حالانکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نہ میں نے اور نہ انہوں نے کبھی بھی جو سینئر لیول کے افسران ہیں، جو ڈی آئی جیز اینڈ ابو ہیں، آئی جی صاحبان ہیں، ان کو آپ میرا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی تنقید، جائز تنقید ان پہ بے حد بے حساب کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے عزیز اللہ خان صاحب نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل بول نہیں سکتے اور جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی نہیں کر رہے، نہ ایڈیشنل آئی جی کی بیٹی کو نشانہ بنایا گیا ان کی شادی کے لہنگے کو لے کر، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا اس قسم کا کوئی یہ کیمپین تھی جس میں کوئی جو 2 یا 4 لوگ پریس کلب لاہور کے وہ ملوث تھے یا ملوث پائے گئے یا نظر آیا عزیز اللہ صاحب کو کہ جی وہ کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کے، تو ان کو اپنے پرانے محکمے کی جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرنے کا ایک یعنی جذبہ امڈا کہ جی میں کروں۔ انہوں نے پھر ان کو آڑے ہاتھوں لیا، پھر انہوں نے صحافی حضرات نے پھر ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے کہ جی یہ تو ٹاؤٹ ہیں اور یہ اس طرح سے ہیں۔ بھائی جان، کوئی کسی کا ٹاؤٹ نہیں ہوتا، اور جب اگر سروس بے داغ قسم کی اگر 35-40 سال کسی نے کی ہو تو وہ کسی کی ٹاؤٹی کرنے میں اپنے لیے اس کے لیے کوئی آنر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک شیم فل ایک الزام تھا جو ان پہ لگا۔ انہوں نے پھر ایک ولاگ میں اس کو کلیئر بھی کیا، اور اب انہوں نے کل ایک اور کسی صاحب کے میں گیسٹ ہیں ان کے، اور وہاں پر وہ کلیئرٹی دے رہے ہیں اپنے اوپر جو لگائے انہوں نے صحافی حضرات نے جو چیزیں الزامات، ان کو انہوں نے بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا۔ اور میں بھی اس بات کی بالکل گواہی دینے کو تیار ہوں کہ عزیز اللہ خان صاحب جو ہیں وہ نہ ڈی آئی جی لاہور کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ وہ کسی لالچ میں آ کے انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے، بلکہ ان کو اپنی جو محکمانہ ایک ہوتی ہے انسان کو کہ میں نے اس محکمے کا نمک کھایا ہے، میں نے اس محکمے میں سرو کیا ہے، وہاں سے آنر کے ساتھ ایک بندہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اپنے محکمے کو جائز طور پہ ضرور ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اور جہاں پہ میں بھی اور وہ بھی جہاں پہ کہیں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے سینئر افسران پہ بھرپور تنقید بھی کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ہم پیدائشی کہہ لیں یا جو شروع سے جرنلسٹ نہیں ہیں، اور نہ میں تو کلیم بھی نہیں کرتا کہ میں جرنلسٹ ہوں، اور میں یعنی جو میرے یہاں پہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ میرے بہت اچھے ٹرمز ہیں، لیکن میں نے تھرو آؤٹ دا سروس دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی جرنلسٹ سارے اس طرح نہیں ہوتے، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بہت ہی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کوئی ذاتی عزائم نہیں ہوتے، لیکن سم ٹائمز اب لاہور میں آپ دیکھ لیں، اور اس طرح سے کبھی کبھی اسلام آباد میں بھی یہ والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے میرے سامنے بھی، کہ جہاں پہ سینئر افسران کے ساتھ جرنلسٹ کے سینگ اڑ گئے، اور پھر جو ہے وہ بیچ بچاؤ ہوتا ہے اور مٹی پاؤ کی پالیسی پہ عمل ہوتا ہے۔ تو عزیز اللہ کو اس بات پہ غصہ آیا ہوگا کہ کیوں یہ پولیس کے افسران پہ ناجائز قسم کے الزامات کیوں لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ پیش کریں، یا کسی کورٹ آف لا میں جائیں، یا اپنے آپ کا اپنا پروف کریں
کہ یہ الزامات جو انہوں نے ڈی آئی جی فیصل کامران پہ لگائے ہیں یا ایک ایڈیشنل آئی جی پہ لگائے ہیں تو وہ سچے ہیں. اور پھر انہوں نے اور بھی یہ بات کی ہے, میں لمبی بات ہو جائے گی, جو میں ویڈیو کا جو دوسرا موضوع ہے اس پہ میں آنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے کہ چند ہفتے پہلے ایک ایس ایچ او مندرا کو اس بات کے اوپر ڈسمس کیا گیا تھا سروس سے کہ انہوں نے اس بات پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ وہ ایک مشہور زمانہ بدماش جو ولی جان ہے افغانی, ایک بہت بڑا گینگسٹر, اس کا فون آتا ہے جب اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے سی سی ڈی, اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے, تو وہ فون پہ رابطہ کرتا ہے ایس ایچ او مندرا کے ساتھ, جس کے اے او آر میں حلقے میں, یعنی جہاں جس کے تھانے کے علاقے میں اس کے اوپر ریڈ ہوتا ہے یا اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے سی سی ڈی. تو اس کے اوپر جب وہ اس سے فون پہ بات کرتا ہے تو جو ایس ایچ او صاحب موصوف کی جو آڈیو ہے وہ مبینہ طور پہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے, اور اس میں وہ آپ کو میں دوبارہ سناتا ہوں, اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی کی تھی, اس کا بھی لنک شیئر کرتا ہوں, آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں اور آج دیکھیں, ابھی بھی وہ دیکھیں کہ وہ ولی جان کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے. میری بات آئی ہے عزت پہ, میں نے 1 کھڑکانے 10 کھڑکانے 20 کھڑکانے, میں نے جو بھی کرنا ہے میں نے ابھی کرنا ہی کرنا ہے. میری بات آئی ہے عزت پہ. گند ڈالنا ہے, میری بات سن لے, وہ جس کی وجہ سے گند ڈالنا ہے, جس کی وجہ سے میں بھی خراب ہوا ہوں, اس اندر وجہ آ کے وہ کیا کون ہے بتا نا مجھے, یہی تو میں تم سے مجھے پتہ لگے کہ کوئی بے گناہ بندہ نہ مارا جائے. وہی ہے نا, مجھے بھی خراب کیا, بس ٹھیک ہو گیا, بس صحیح ہو گیا. بات سننا ہے, تو اپنی جگہ کے اوپر رونا پٹنا ڈال, بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے, صدر پرانے والے کا میں نام اس کا بھول گیا ہوں, کیا نام ہے اس کا, آپ کو پتا کرا ہے نا کہ صدر پرانے والے کا کیا نام ہے, میں نے تو یہ بتا دیا, اشاروں میں نہیں بولے. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, بس صحیح ہو گیا, بس تمہارے ساتھ میری بات ختم ہو گئی ہے. اب آپ نے سن لیا کہ وہ ولی جان کو کس طریقے سے اپنے کولیگز کے بارے میں مخبری, اپنے کولیگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے غداری, اپنے محکمے کے ساتھ غداری کر رہا ہے, اور اس کو آئی واش کرنے کے لیے ایس ایس پی آپریشن جو ہے وہ اس کو ڈسمس فرام سروس کرتے ہیں, کیونکہ اتنی شور و ویلا مچ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ ان کو یہ کرنا پڑتا ہے, اور وہ اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ اب یہ 15 تاریخ کا روزنامہ جنگ کی خبر بھی تھی, جس کو میں نے 3 دن لگا کے ویریفائی کیا ہے, اور یہ خبر بالکل سچی ہے. یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلے میں بھی کہ اس کو بحال کر دیا گیا, اور نہ صرف بحال کر دیا گیا بلکہ اس کو سیالہ میں جو سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کا پروموشن کورس ہوتا ہے اس پہ بھیج دیا گیا ہے. اور وہ کس نے بھیجا ہے, بحال کس نے کیا ہے, سی پی او صاحب راولپنڈی خالد امدانی صاحب نے. اب پتہ نہیں کہ سی پی او صاحب راولپنڈی کو صدر پاکستان نے کہا ہے, بھائی وزیر اعظم نے کہا ہے, وہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے اتنا, یعنی مصیبت آئی ہوئی تھی کہ اس بندے کو جس کے اوپر یہ والے سرین جو چارجز لگے ہوئے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کر کے ایس ایس پی آپریشن نے ان کو ڈسمس کیا ہے, آپ ان کو کس قانون کے تحت اور کیوں بحال کر رہے ہیں. اب جن لوگوں نے یہ خبر پڑھی ہوگی یا یہ جو ایون میری ویڈیو بھی سنیں گے, ان کا پولیس کے جو احتسابی نظام ہے اس کے اوپر ان کا کیا اعتقاد رہ جائے گا. ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ جی پولیس کا احتسابی نظام جو ہے وہ ہر محکمے سے بڑا ہے, لیکن یہ جو اس طرح کی جو کالی بیڑوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے, تو پھر جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی پھر غدار بننے کو ترجیح دیں گے, وہ بھی ولی جان کے پے رول پہ جائیں گے, ملک ریاض کے پے رول پہ جائیں گے, سمارٹ سٹی والوں کے پے رول, کیا نام ہے سمارٹ سٹی کہہ رہا ہوں, وہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے اس کے ان کے پے رول پہ جائیں گے. اب یعنی آپ کیا اپنے محکمے کو اور عوام کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے. اپنا خیال رکھیے گا, جذباتی ہو گیا ہوں. اللہ حافظ.